الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. میں ترتیب سے آیات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. پھر انشاءاللہ ایک مرتبہ مکمل واقعہ سنا دوں گا. ابھی آیات کے حوالے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے معجزے عطا فرمائے. ایک تو لاٹھی دی، فرمایا زمین پر ڈالو تو وہ بہت بڑا سانپ اژدہا بن گئی. دوسرا فرمایا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال کے نکالو تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضا بن گیا. میں پہلے بتا چکا اس کا سفید ہونا کوئی بیماری نہیں تھا جیسے داغ پڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ سورج کی طرح چمکتا دمکتا نظر آتا تھا. اور یہ دائیں ہاتھ میں تھا.
یہ یدا کا چونکہ لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ۔ اور جب کبھی گھبراہٹ یا انسانی مزاج کے مطابق کوئی خوف کا احساس ہو تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لینا۔ آج بھی کبھی کسی کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ ہی جاتا ہے، یہ ایک علامت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے، ایک تو اس کی زبان صاف ہے اور وہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور فرمایا ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے۔ بھائی کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کا مددگار ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور فرعون اور اس کا لشکر تم دونوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ ہماری نشانیوں کی وجہ سے تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آئیں گے۔ پتہ چلا جو نبی کا سچا پیروکار ہو یا جتنے پیروان کار ہوں، وہ جب تک سچے پیروکار رہتے ہیں غالب رہتے ہیں۔ کامیابی چاہیے تو سچی غلامی کرنی چاہیے نبی کی۔ آج پوری دنیا کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکال دیں، لوگوں کا تعلق نبی سے کمزور کر دیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنا رشتہ کمزور کریں یا مضبوط کریں، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے نبی سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنی وابستگی زیادہ کرنی ہوگی، مضبوط کرنی ہوگی، اور غیروں کو یہ بتا دینا ہوگا کہ تم ہمارے دل سے نبی کی محبت نکال نہیں سکتے۔ مگر ایسا صرف نعروں سے نہیں ہوگا، اپنے عمل سے ہم نے جواب دینا ہے۔ آج ڈرامے، شارٹ سٹوریز، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ جتنے ذرائع ابلاغ ہیں بار بار آپ کی حرارت چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی گرمی رہ گئی ہے، کتنی غیرت رہ گئی ہے۔ طرح طرح سے حملے کروائے جاتے ہیں آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم غیروں کے لباس، غیروں کی طرز، غیروں کے انداز اختیار کر کے کہیں غیروں کو مضبوط تو نہیں کر رہے۔ تو ہمیں اس وقت سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، جب بھی کسی پر یلغار کی گئی کہ ان کے اندر سے حیا نکال دو، غیرت نکال دو، تو ہم مسلمان ہیں، حیا ہمارا زیور ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے بلکہ اور زیادہ کریں گے۔ یہ ہم سب کو سوچنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو فرما دیا جو سچے پیروکار ہیں وہ غالب رہیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر
مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہماری نشانیاں لے کر گئے تو اس نے کہا کہ یہ بناوٹ کا جادو ہے اور کچھ نہیں، اور ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں ایسا نہیں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے نشانیاں لے کر فرعون کے پاس گئے۔ میں پہلے بتا چکا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کو 9 معجزے عطا ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعونیوں سب کے نبی تھے، مگر بنی اسرائیل اس وقت فرعون کے قبضے میں تھے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظلم اور نافرمانی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے اوپر خود بھی ظلم کرتا ہے، اور کہا گیا کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظلم پر آواز نہ بلند کرنا، سہتے رہنا، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ جب ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے تو پھر مقابلے کی نوبت آتی ہے اور ظلم ٹوٹتا ہے، لیکن ہم سہتے رہیں گے تو پھر ظالم کی مدد ہوتی رہے گی۔ نبی کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ خوف اطاعت کہنا ماننے والی بات آج ہم گورنمنٹ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، مگر اللہ والے اللہ کے سوا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے ایسی کوئی کیا کہتے ہیں خوف کہہ لیں، گھبراہٹ کہہ لیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ خوف ضرر، نقصان کا خوف، ہلاکت کا خوف، کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے صرف یہ جو کہتے ہیں ظاہری طور پر جو خوف تھا وہ نقصان کا تھا کہ بنی اسرائیل کمزور ہیں، یہ ان کو اور ستائے گا اور تنگ کرے گا۔ خوف اطاعت وہ نہیں تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھے، جس کو ہم بڑا بھائی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اٹک جانا جس کو کہتے ہیں، کیونکہ فرعون کے ہاں انہوں نے آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت آ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ پتہ چلا اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد لینا یہ غلط بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بزرگوں کی دعا سے وہ نعمت مل سکتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی، اسی لیے اللہ والوں سے دعائیں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے منہ پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے
خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت ہارون کی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہے۔ یہ نبوت کسی محنت سے نہیں ملتی، کوئی بہت زیادہ عبادت کرنے سے، نیک عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا۔ خدا کے کاموں میں بندوں کی مدد لینا جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ قرآن میں ہے، نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، مدد لی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، نبی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ہارون کی نبوت کا ذریعہ بنے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے دعا فرمائی۔ کہا جاتا ہے اب بھی، آج بھی دعا سے ولایت ملتی ہے، علم ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، سلطنت ملتی ہے۔ یہ ذریعہ بنتے ہیں، عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ دوسری بات، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ آپ کے نہ کوئی بھائی ہے، نہ ہی ماں سے کوئی اور بہن، یعنی آپ اکلوتی اولاد ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ جائیں گے، بات کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے میری زبان میں جو تھوڑی سی اٹک آ جاتی ہے، لکنت آ جاتی ہے، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے پر پوری طرح روب نہ پڑے۔ اس سے پتہ چلا کہ زبان کی طاقت لسانی، زبان کی طاقت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بشرطے کے حق میں ہو۔ بولنے والے تو بہت ہوتے ہیں، وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا، کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں۔ بہت سے لوگ بولتے تو بہت ہیں مگر بکتے ہیں، لیکن جو سچ بات کرے اللہ اس کی زبان میں طاقت دیتا ہے، اثر دیتا ہے، تو حق بات کا اثر ہوتا ہے۔ تقوی کے ساتھ ہو، بغیر تقوی کے، بغیر حق کے بولنا کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں عذاب بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا اچھی بات نہیں، غیر ضروری بات نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھانے والوں نے کہا سیپ کا منہ بند ہو جائے، جس میں موتی بنتا ہے، سیپ کا منہ بند ہو جائے تو موتی بنتا ہے، اگر کھلا رہے تو موتی نہیں بنتا۔ تو انسان کو چاہیے غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ یہ جو زبان ہے اس کا صحیح استعمال، کیونکہ کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ آپ کا کلام بتا دیتا ہے آپ کا مزاج کیا ہے، اخلاق کیا ہے، علم کتنا ہے، تربیت کتنی ہے، وہ آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اچھی گفتگو کرنی چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، نہیں بول سکتے تو چپ رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور گئے اس کے پاس، فرعون اور ان کی جو دربار کے لوگ تھے ان کے پاس۔ یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، کوئی شخص اللہ والا ہے یا نیکی پسند ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو دوسروں کے لیے دعا میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگ اپنی اولاد کو یا اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو دعا دیتے رہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر کوئی
اپنے کسی رشتہ دار کو، بیٹے کو، بھائی کو جانشین کرے تو یہ بھی غلطی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی عطا سے بزرگوں کی اولاد بھی ان کی جانشین ہوئی اور انہوں نے واقعی جانشینی کا حق ادا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نشانیاں بھی اللہ دیتا ہے، اثر بھی اللہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں کہ ان کے ہاں آج کل جادو کا زور ہے، تو تم جب ان کو نشانیاں دکھاؤ گے تو جادوگر تو ایسا کر نہیں سکیں گے، تو اس سے بھی تمہیں یہ ذریعہ بنے گا ان پر رعب ڈالنے کا، حق کی بات کو واضح کرنے کا۔ تو اسباب ساتھ رکھنا، اسباب جو ذریعے ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کسی دوسرے کو متاثر کر سکیں۔ مثلا ایک شخص کتابیں ساتھ لے کے جاتا ہے تو اگلا کہے خود آئے ہو، کتابیں کیوں لائے ہو؟ تو کتابوں کے حوالے نکال کے دینا، یا جو مستند کتابیں ہیں ان سے کسی بات کو ثابت کرنا، یا انسان کے اندر کوئی صلاحیت اگر کوئی عصا رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے، تو یہ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، تم بھی اور تمہاری قوم بنی اسرائیل فرعونیوں پر غالب آئے گی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام رکھ دیا کہ تم اتنا عرصہ غائب رہے ہو تو کیا جادو سیکھنے گئے تھے؟ یہ جو آ کے ہمیں دکھا رہے ہو تو کیا جادو سیکھنے گئے تھے؟ 10 سال جادو سیکھ کے آئے ہو، اب تم مصر میں ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور نبوت کو بہانہ بنا رہے ہو، میرے سوا اور کون ہے معبود؟ فرعون نے کہا الہ کوئی اور بھی ہے یا نبوت بھی کوئی چیز ہے؟ تو جب فرعون نے ایسا کہا تو کیا مطلب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظلم کرنے والے ظالم اپنی مراد کو نہیں پہنچتے، مطلب کامیاب اونچی گئی یہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو گواہ بنایا کہ میں موسیٰ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہدایت لے کر آیا ہوں، ہدایت پر ہوں، اور تو اے فرعون تو ظالم ہے، تیرا انجام خراب ہے۔ اس کو واضح طور پر جس طرح فرمایا گفتگو کے آداب سیکھنے ہوں کہ کسی سے کس طرح بات کرنی ہے، تو قرآن وہ آداب بھی سکھا رہا ہے۔ اس فرعون کو نشہ تھا حکومت کا، اقتدار کا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے کہا میرے سوا اور کون ہے خدا؟ میں ہی ہوں، یہ نبوت کیا چیز ہے؟ بس میں ہوں، رب ہوں، سب کا پالنے والا میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو رب نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہدایت والا ہوں، اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ اس نے مانا نہیں، فرعون نے نہیں مانا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي،
وہ فرعون بولا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، عبادت کے لائق میں ہی ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ۔ تو اے حامان میرے لیے گارا بناؤ اور گارا پکا کر ایک محل بناؤ کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں۔ اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ اس نے کہا کہ گارا بناؤ، محل بناؤ اونچا، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے، بنانے والا ہے ساری کائنات کا، تو محل بناؤ میں موسیٰ کے خدا کو ذرا جھانک کے آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین پر بے جا ناحق بڑائی چاہی، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، وہ سمجھے دنیا ہی سب کچھ ہے، ان کو موت نہیں آئے گی، وہ اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے۔ جو بھی تخت پر بیٹھتا ہے اس کا مزاج یہ ہو جاتا ہے میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، مالک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو پختہ اینٹ ہے، پکی اینٹ کہا جاتا ہے، یہ فرعون نے ایجاد کی، یہ جو پکی اینٹ ہے۔ اور ایجادات جو ہوتی ہیں وہ غیر بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایجاد آپ ہی کی ہو، غیروں کی ایجاد ہو، اور اگر وہ چیز میں کوئی برائی نہیں ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج دنیا نے ہوائی جہاز بنائے، ہم بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے؟ پوچھ رہا ہوں، کتنی چیزیں مشینیں بنائی ہیں، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے؟ تو غیروں کی ایجاد ہو لیکن اس میں کوئی ناحق بات نہ ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ریل ہے، آپ کے ہاں تار کا نظام ہے، اب آپ کے ہاں کمپیوٹر آ گیا، اس سے آگے ٹیکنالوجی کہاں کہاں چلی گئی، تو غیروں کی ایجاد سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط نہیں، ناجائز نہیں۔ نبی کا منکر ہوا فرعون۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی کا انکار کرے وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ نبی کا منکر خدا کو کبھی نہیں پہچان سکتا۔ تو جو لوگ نبی کا انکار کریں وہ خدا کو ماننے کا دعوے میں درست ہو سکتے؟ اونچی نہیں۔ فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دشمنی تھی، عناد تھا، اس لیے اس نے سمجھا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مکان ہوگا، یہ 10 سال جو گیا ہے کہیں سے کچھ سیکھ کے آیا ہے، تو اس نے سمجھا کہ کوئی مکان ہوگا، شاید کو بہت اونچا ہوگا، تو میں جاتا ہوں، جا کے دیکھ آتا ہوں۔ وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو آسمان میں مانتے ہیں، تو اونچی عمارت بنا کر اس نے آسمان تک ایسے ہی پہنچنا چاہا جیسے آج سائنس والے چاند یا سورج تک پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو اس نے یہی سمجھا کہ میں ذرا اونچا ہو کے جاتا ہوں، دیکھ آتا ہوں، مگر اس کے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اور رب تعالی جسم جسمانیات سے، مکان مکانیات سے اونچی کہیے پاک ہے۔ مہربانی۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہر جگہ ہے۔ یہ جملہ آپ سے بھی کہلواؤں گا، اللہ تعالی، پھر کہیے گا ہر جگہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ہر جگہ ہونا، ایک ہوتا ہے ہر جگہ میں ہونا۔ تو ہر جگہ میں نہیں ہے مگر ہر جگہ ہے۔ اوپر کا جو اشارہ ہم کرتے ہیں اس سے مراد عزت، بڑائی اور شان ہوتی ہے، یہ سمت نہیں ہے۔ اللہ اوپر نہیں، اللہ، اونچی کہیے گا، ہر جگہ ہے۔ قرآن کی آیات بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کا جسم مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اوپر ہے اور بہت بھاری ہے، اس کے بوجھ سے کرسی چیڑ چیڑ کر رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبویب القرآن نام ہے، ان میں لکھا بھی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں اللہ تعالی کسی چیز کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، وہ سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اس کی پاکی کیسی ہے؟ کوئی اور اس طرح پاک نہیں ہے۔ کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کجی، کوئی کمزوری، کوئی معذوری اس کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالی بڑی شان والا ہے، کوئی اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی نہیں ہے۔ کوئی اس کی برابری کر سکتا نہیں، اس کے مثل ہو سکتا نہیں۔ تو یہ آج جو لوگ اللہ کی اولاد مان رہے ہیں، عیسائی یا یہودی، اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا۔ اللہ کو کسی نے جنا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ نہ بھائی کسی کا، نہ بیٹا کسی کا، نہ باپ کسی کا، وہ ان رشتے ناتوں سے پاک۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، خود کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس نے یہ اللہ کے بارے میں سوچا جائے تو اس کا بھی کوئی محل ہوگا، کسی اونچی جگہ ہوگا تو میں جا کے ذرا جھانک آؤں، دیکھ آؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ کچھ جانتا نہیں، اور اس نے نبوت کا انکار کیا۔ تو جو نبوت کا انکار کرے وہ رب کو پہچان سکتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بتا رہے ہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ہدایت لایا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو وہ کہنے لگا یہ تو کوئی جادو ہے، تم جادو سیکھ کے آئے ہو۔ اس نے ان باتوں کو بھی نہیں سمجھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ کی نسبت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے زمین پر حکومت چاہی، بڑائی چاہی، بغیر الحق، بے جا، ناحق، وہ حق پر نہیں تھے مگر زمین پر انہوں نے حکومت چاہی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سمجھے کہ انہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے۔ انہوں نے انجام کی پرواہ نہیں کی، آخرت کو یاد نہیں رکھا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں ہر لمحے یہ یاد رہنا چاہیے، ہمارے اندر جو سانس گئی ہے واپس نہ آئی، ہم کوئی گارنٹی دے سکتے نہیں۔ دعوے تو بڑے بڑے ہیں، پروگرام تو بڑے بڑے ہیں،
لیکن خدائی کے دعوے کرنے کے باوجود اس کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں ہے، مگر پلاننگ اور اس کے دعوے بہت بڑے بڑے۔ یاد رکھو ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس جانا، نا حق بڑائی چاہنا۔ یہ ذرا بات میں کرتا چلوں، آپ کسی قابل نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا عہدہ مل جائے، آپ میں صلاحیت نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ منصب مل جائے، ڈیزگنیشن، اس کی قابلیت ایبلٹی نہیں ہے اور چاہتے ہیں مل جائیں، تو بتائیے جو نااہل ہوگا اس کو کوئی عہدہ دیا جائے گا تو اچھائی کرے گا یا خرابی؟ اونچی۔ بس یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آج یہی حال ہے۔ آپ کے ہاں کچھ دن پہلے کراچی شہر میں اساتذہ کی ہڑتال ہوئی تھی، دھرنا دیا تھا انہوں نے۔ اساتذہ کا مطلب استادوں کی جمع ہے نا، استاد کی جمع، پڑھانے والے۔ ٹیلی ویژن کا کوئی ایک نمائندہ وہاں چلا گیا اور اس نے ان استادوں سے بات چیت کی۔ ایک استاد سے پوچھا فلانے لفظ کا آپ تلفظ کریں، ہجے بتائیں، مثلا اسپیلنگ پوچھنا، تو وہ اساتذہ 5-6 اس نے بات کی، کوئی اسپیلنگ بھی بتا سکا نہیں۔ اور چاہ کیا رہے ہیں؟ ہمیں استاد کہا جائے، ہمیں پیسے ملے، ہمیں عزت ملے۔ تو جب قابلیت نہیں ہے تو پھر کیوں عہدہ لے رہے ہو؟ ایک شخص جانتا ہی نہیں تعلیم کس کو کہتے ہیں، علم کے معنی جاننا، وہ جانتا نہیں ہے اور استاد کہلانا چاہتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ پیر نہیں ہوتے، عالم نہیں ہوتے، عالموں کا لباس پہن لیتے ہیں، پیروں کا لباس پہن لیتے ہیں۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے ان لوگوں کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنایا جائے گا، کہ دنیا میں رہ کے تم عالم نہیں تھے، پیر نہیں تھے، لباس پہنتے تھے ان جیسا، تو ان کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، جو اہل نہیں ہے اس کو منصب کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور آج یہ چیز عام ہے۔ آپ دیکھ لیں گے پورٹ فولیو کہتے ہیں نا اس کو، کتنے وزیر ہیں، ان کو کس شعبے کا وزیر بنایا ان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، اور وزیر بنے ہوئے۔ وزیر ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، یہ بوجھ اٹھانے والے نہیں، یہ تو بوجھ ڈالنے والے ہیں، پوری قوم پر انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو جو نااہل ہو اس کو منصب نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ لوگ اہل نہیں تھے مگر چاہ رہے تھے زمین پہ بڑائی مل جائے، حکومت ان کی ہو، اور ان کو یاد نہیں تھا کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا۔ اب یہاں یہ بات بھی سن لیں کہ ناحق بڑائی چاہنا، وہ تو آپ نے سن لیا کہ غلط ہے، اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی، سزا مل سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی خود فرماتا ہے اپنے پیاروں کے بارے میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ خود فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، بلندی دی ہے اللہ نے ایمان والوں کو، اور ان میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند کیے ہیں۔ تو اللہ درجے بلند کرے وہ سمجھ آتی ہے، کوئی خود اہل نہیں ہے اور جس کو کہتے ہیں نا بڑھ کے مارنا، شیخی بگارنا، تو یہ لوگ درست نہیں ہیں۔ تو زمین میں 2 دن آپ نے شیخی بگار لی، آپ کو یاد نہیں ہے کہ لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ یاد رہنا چاہیے۔ اور جس کو انجام یاد ہوگا، موت یاد ہوگی، وہ شیخیاں نہیں بگارے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. یہ بات پھر دوبارہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ فرعون نے کہا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، یعنی تمہارے لیے میں ہی ہوں خدا، عبادت کے لائق میں ہوں. تو کیا وہ خدا تھا؟ اونچی نہیں. تو اس کے لیے کوئی بڑائی نہیں، اس نے ناحق چاہا، اہل نہیں تھا، خدائی کے دعوے کر رہا ہے، خدا ہو نہیں سکتا. اور اگر بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا یا دوسری بات کرتا وہ اور تھی، اس نے دعویٰ کیا معبود ہونے کا، اور اللہ نے فرما دیا آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. پلٹ کے یاد رکھنا انجام. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا. دریا میں اونچی. بڑے دعوے ہیں خدائی کے، بڑے دعوے ہیں، مگر اللہ کی پکڑ ہوئی تو بچ سکا. تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا. کہتے ہیں اکڑنے والو پکڑ سے ڈرو. اکڑ والو پکڑ سے ڈرو. خدائی کے دعوے. اپنے درباریوں کو کہہ رہا ہے میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ میں ہی ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اللہ فرماتا ہے دیکھو کیسا انجام ہوا ظلم کرنے والوں کا، ستمگاروں کا انجام دیکھو کیسا ہوا. اب یہاں خود بتائیں مجھے، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی شک شبے کی یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے. فرعون خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اللہ نے اس کی لاش کو، سارا لشکر تو غرق ہو گیا، فرعون کی لاش کو اچھال دیا، عبرت بنا دیا قیامت تک کے لیے. آج بھی اس کی لاش موجود ہے. کتنے ہزار سال ہو گئے لاش رکھی ہوئی ہے. کیا عبرت نہیں ہے، سبق نہیں ہے ملتا اس سے؟ یہ تھا تخت پہ بیٹھ کے کیا کچھ کرتا تھا. آج ایک لاش ہے، اس کو دیکھ کر بھی کوئی نہ سیکھے تو کیا سمجھدار ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں. ظلم کا انجام برا، تکبر کا انجام برا، اکڑ کا انجام برا. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. اور ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو فرعون اور اس کے لشکری ہیں، اور انہیں ہم دوزخیوں کا پیشوا ہم نے بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. وہ خدائی کے دعوے کرنے والا وہ فرعون کیا بن گیا؟ دوزخیوں کا پیشوا، جہنمیوں کا امام، پیشوا، آگ کی طرف بلانے والا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی. یہاں سے پتہ چلا ایمان والوں کی ہوگی، ظلم کرنے والوں کی مدد اونچی گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم جو باتیں کرتے ہیں سیاست ہے، ہماری سیاست ہمارا دین، ہمارا دین ہماری سیاست. کرسی حاصل کرنے والی سیاست نہیں.
لوگ سیاست کے معنی نہیں جانتے اور اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں۔ کون سی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اوریجن کیا ہے، کس لفظ سے یہ نکلا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں پارلیمنٹری سسٹم، اپنا اپنا نظام، کہیں عمر بھر کے لیے بیٹھا ہوا ہے، جب تک مرے گا نہیں کرسی نہیں اس سے جائے گی، کہیں جناب الیکشن ہوں گے، کچھ مدت ہوگی، کہیں کچھ ہے، کوئی نظام۔ جتنا عرصہ مسند اقتدار یعنی کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے، کیا اپنے آپ کو وہ خدا نہیں سمجھنے لگ جاتا؟ الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے سب ایسے نہ ہوں، لیکن جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان میں رعونت آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرعون ہو گیا، یہ فرعون کا لفظ ان کے لیے ہو گیا کہ یہ دیکھو جی تکبر کر رہا ہے، رعونت ہے اس میں، یہ بڑائی اپنی ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں۔ عہدہ جب ملتا ہے تو عہدہ خدمت کے لیے ہوتا ہے، عہدہ آواز سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ آپ کے ٹیکس سے پل رہا ہے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس سے اس کا خرچہ چل رہا ہے، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا آپ کے ٹیکس سے۔ اس کا کام کیا ہے کہ آپ کے امور کی، آپ کے چیزوں کی نگرانی کرے، لوگوں کو صفائی ستھرائی مل رہی ہے یا نہیں، غذا صحیح پہنچ رہی ہے، صحت تعلیم جو سہولتیں آپ کو چاہیے، بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم ہو رہی ہیں یا نہیں۔ بادشاہ جاگے تاکہ قوم نیند کر سکے، قوم چین کی نیند سو سکے، راحت کی نیند کر سکے، اس کو ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو کہ کوئی لوٹ لے گا، بادشاہ نگرانی کرے۔ آج کل کیا ایسا ہے؟ اونچی آپ کے لیے راستے بنائیں، وہ آپ کے راستے بند کرتے ہیں، اپنے لیے بناتے ہیں۔ وہ سوئیں، آپ جاگیں تاکہ وہ سو سکیں۔ ان کو تحفظ چاہیے، آپ کو تحفظ نہیں دے رہے۔ ان کی لاکھوں روپے تنخواہ میں ان کا علاج فری، ان کے بچوں کی تعلیم فری، ان کا پیٹرول فری، بجلی گیس پانی فری، لاکھوں کی تنخواہ الگ دینا آپ کو چاہیے، لے خود رہے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب سنو، دیکھو نبی کے غلاموں کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کرتے ہیں تاکہ لوگ آرام سے سو سکیں۔ ہر ایک کا خیال رکھنا۔ 44 ملکوں کے فاتح، ڈیوٹی کیا ہے؟ جس کو گورنر بنایا ہے، کیا پہن کے جا رہے ہو، چیک کریں گے تمہارے کتنے لباس بن گئے، تمہارا رہن سہن کیسا ہے، ایک ایک چیز چیک ہوگی۔ کیسے گورنر بنائے؟ آپ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں کے گورنر کو بلایا، اس نے کہا میں اس وقت نہیں آ سکتا، میں اس وقت، عجیب بات ہے، امیر بلا رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں آ سکتا۔ اس کے دروازے پر چلے گئے، تو نے انکار کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، انکار کی وجہ یہ کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میں نے اسے ابھی دھو کر سکھانے کے لیے ڈالا ہوا ہے، تو میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں، اس لیے نہیں آ سکتا۔ گورنر اس علاقے کا۔ آج ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر دعوے کیے جائیں، لوگوں سے چاہا جائے کہ لوگ ان کی پیروی کریں، تو پہلے اپنے آپ کو نمونہ بناؤ۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں۔
جہاں بادشاہت ہے وہاں معاملہ اور ہی زیادہ. اور جو دعوے کر رہے ہیں ان کے ہاں کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے جناب ہجوم میں آنے کے لیے، کیا کیا چیک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ آتے ہیں. اور وہاں کیا تھا، وہ خود لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ فرق دیکھ کے پہچانو، آج دنیا میں صحیح معنوں میں اسلام کی حکومت ہو تو لوگوں کو امن ملے گا، پھر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے نظر آئیں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا، بڑے نیک ہوئے، ان کا دور بہت پیارا شمار ہوتا ہے. جنگل میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، اچانک اس کی ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا. ایک بکری کو وہ چلا اٹھا، اس نے کہا لگتا ہے حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کی وفات ہو گئی ہے. جب تک وہ زندہ تھے کسی بھیڑیے کی اتنی جرأت. پتہ چلا واقعی اسی وقت حضرت کا انتقال ہوا تھا. اللہ والوں کے کتنے فائدے، کتنی برکتیں کہ وہ زندہ ہیں تو شیر بکری ایک جگہ پانی پی رہے ہیں، مگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو جانور بھی بے لگام. کیوں کہ جب زمین پر عدل نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں حالات کیسے ہوں گے. اللہ والے عدل کرتے ہیں. فرعونیت ظلم کی علامت ہے، اسی لیے آج بھی کہتے ہیں کہ فرعون بنا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ ظلم کی نشانی ہے، ظلم کی علامت بنا ہے، اور ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرما دیا؟ ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا. ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ اس امت کا فرعون، اس امت کا. اونچی اندازہ کر لیں. اور ہر فرعون را موسیٰ، اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بنایا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کو کسی اہل حق کا سامنا کرنا پڑے گا. اور حق والے وقتی طور پر کمزور نظر آئیں مگر حق غالب ہو کر رہتا ہے. حق کو مٹایا جا سکتا، وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، مٹا سکتے نہیں. یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے کنبے کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. ان کی آواز اس وقت اس نے نہیں سنی. آج 1300 کتنے برس ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ حضرت امام حسین کی آواز کو مٹا سکا؟ آج یزید کا حامی آپ کو اکا دکا کوئی مل گیا تو مل گیا، جو غلط ہوں گے، مگر اہل حق آج بھی حضرت امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ حق کو مٹایا جا سکتا. اور ہر دور میں آپ کو یہ دونوں قوتیں نظر آئیں گی. نمرود اگر باطل کی علامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی علامت. فرعون باطل کی علامت، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی علامت. ابو جہل ہے تو نبی پاک ہے، یزید ہے تو امام حسین ہے، اور آج یہ بے دین ہیں تو اہل سنت بھی ہے. یہ ہر دور میں اہل حق جب تک ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی. ہاں جب حق والا کوئی نہیں رہے گا تو قیامت، کیونکہ قیامت کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا، بندہ منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. اچانک جو اس کی نشانیاں وہ ظاہر ہوگی، پھر قائم ہو جائے گی. تو ہمیں ڈرنا اور آگ کی طرف جو بھی غلط ہیں وہ کس طرف بلا رہے ہیں؟ آگ کی طرف. کس طرف بلا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ نور کی طرف بلاتے، جنت کی طرف.
قرآن میں ہے تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے تمہیں بخشوا لے. لووا رؤوسہم، وہ اپنے منہ پھیرتے ہیں. تو رسول والے حق کی طرف بلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے حق کی طرف دعوت دی تھی، فرعون مانا نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی. قیامت کے دن ظالموں کی مدد نہیں، باطل لوگوں کی مدد ایمان والوں کی ہوگی. جو ایمان والے ہیں ان کی مدد ہوگی، ظالموں کی مدد. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی. لعنت 4 حرف ہیں، لام عین نون تے. کیا ہے؟ اونچی 4 حرف. حالانکہ 4 آپ کو خیر کے بھی بہت سے نظر آئیں گے، مگر جو خیر نہیں مانتے پھر ان پہ بھی 4 حرف ہی بھیجے جاتے ہیں. وہ لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم، اس کے حصے میں کوئی خیر نہیں. مومن لعان نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا. اونچی اور اونچی یاد کریں نا اس بات کو. مجھے بتائیں شیطان پر لعنت کا ذکر ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو 24 گھنٹے میں کہتے رہتے ہو شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان پر لعنت؟ کتنے ہیں جو ایک تسبیح روز پڑھتے ہوں؟ تسبیح کا مطلب 100 مرتبہ کہتے ہوں لعنت لعنت لعنت. ہے کوئی ایسا؟ اونچی. شیطان پر لعنت کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہے، مگر ہم ہر وقت اس پہ لعنت نہیں بھیجتے. جتنا ٹائم اس پہ لعنت بھیجنی ہے ہم کہتے ہیں اس سے ہمارے لیے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اتنا ٹائم نبی پہ درود و سلام بھیجیں. ایک گروہ ہے یہاں ایم اے جینا روڈ پر، انہوں نے پچھلے سال جو حرکت کی تھی، مائک لگا کر، اسپیکر لگا کر صحابی پر لعنت بھیجی تھی، معاذ اللہ. تو اہل سنت نے احتجاج کیا تھا، ریلی بھی نکالی تھی، گورنمنٹ سے مطالبہ بھی کیا تھا، مگر گورنمنٹ کا کام فوج کے خلاف کہہ دو، عدلیہ کے خلاف کہہ دو، پارلیمنٹ کے خلاف کہہ دو، وزیر اعظم کے خلاف کہہ دو تو پکڑ ہوگی. اللہ رسول صحابہ اہل بیت کے خلاف کوئی بولتا رہے وہ پکڑتے نہیں. پھر کہتے ہیں امن کیوں نہیں ہوتا؟ جہاں گستاخی بے ادبی ہو وہاں امن ہو سکتا نہیں. عبرت کا نشان بناتے اسے. جن سے اللہ راضی ہے تو کون ہوتا ہے ان پہ لعنت بھیجنے والا؟ اس کو ایک کو نشانہ بناتے، باقی کو سبق ملتا یا نہیں ملتا؟ اونچی. مگر ایسا نہیں ہے. یہاں نبی کے خلاف بولو، صحابی کے خلاف بولو، قرآن کے خلاف بولو، سوشل میڈیا پہ بولو، کہیں بولو، ہاں کہتے ہیں جی بس یہ حال ہے. تو مومن لعان نہیں ہوتا، مگر جس پر اللہ نے، رسول نے، فرشتوں کی لعنت کا بیان ہے ان پہ لعنت ہی کی جائے گی، ان پہ رحمت بھیجی جا سکتی. اونچی. رحمت میں بھی 4 حرف ہیں، لعنت میں بھی 4. تو نیک پر رحمت یعنی دعا کی جائے گی، اور جو مردود ہے، جو گستاخ ہے، اس پر کیا بھیجی جائے گی؟ اب ان کا حصہ لعنت ہے، ان کو رحمت مل سکتی نہیں. مگر میں نے جو بات آپ کو بتائی، آپ کے ہاں رواج ہو گیا ہے، ایک تو اس طرح ہاتھ دکھانے کو آپ لعنت کہتے ہیں، یہ اردو میں آپ کے ہاں محاورہ ہے، دوسرے کو اس طرح ہاتھ دکھاؤ تو کہتے ہیں مجھ پہ لعنت بھیج رہا ہے. یا
زبان سے کہتے ہیں لعنت. تو اس میں بہت احتیاط چاہیے، بہت. بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے، بولیے، یاد ہو جائے گا نا آپ کو. اس میں بہت، باپ بیٹے کو کہہ دے، ماں بچوں کو کہہ دے، باس ہے اپنے ملازموں کو کہہ دے، اس طرح لعنت ہے تم پر. نہ، جب تک وہ بات اگر وہ نہیں ہوگی مصیبت آپ کے لیے ہو جائے گی. تو مسلمان پر لعنت نہیں کرے گا. ہاں، کوئی شخص ایسا کام کرے جو لعنت والا ہے تو لعنت کا ذکر کہ یہ لعنت کا مستحق ہو گیا. مثلا جھوٹوں پر لعنت، قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یزید پلید، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو. ہمارے علماء نے وہاں بھی یہی کہا کہ یزید پہ لعنت بھیجنے کی بجائے آل رسول پہ درود بھیجو. وہ تو ہے ہی لعنتی، یزید تو ہے ہی لعنتی، اس پہ کوئی رحمت نہیں بھیج رہا، وہ ہے ہی لعنتی. اس پہ بار بار کہنا لعنت لعنت، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی دیر آل رسول پہ درود بھیجیں گے ثواب ملے گا. ہمارے ہاں جملہ بنایا علیہ ما یستحقہ، اس کو وہی پہنچے جس کا وہ مستحق ہے، یا علیہ ما علیہ، اس پر وہی ہو جو ہونا چاہیے. تو جو ہیں لعنتی وہ لعنت کے ہی قابل اور لائق ہیں، لیکن ہم صرف انہی پر لعنت بھیجنے میں وقت گزارتے نہیں. مگر لعنتی کو سچا جانے، اچھا جانے، یہ مومن کا کام. اونچی تو جو فرعونی ہیں ان کا حصہ کیا ہے؟ لعنت. قرآن میں واضح بیان ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان کے لیے برائی ہے، ان کا برا ہے، ان کے لیے کوئی اچھائی اونچی. دنیا میں تخت و تاج پر بیٹھ کر رعونت فرعونیت کا مظاہرہ کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، دنیا میں بھی تمہارے لیے لعنت اور آخرت میں بھی کوئی اچھائی. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. آج کے حالات دیکھ لو. غزہ، مقبوضہ بیت المقدس، القدس شریف، مسجد اقصی، کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال سے زیادہ. 1948 سے یہ ٹائم آ گیا. مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک، ان کی عورتوں بچوں کے ساتھ کیا سلوک. ظلم ہو رہا ہے یا نہیں؟ وہ جو اسرائیل نامی ملک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ جی وہ سمجھ رہے ہیں نہیں، یہ سب کچھ ہمارے پاس رہے گا. قرآن نے بتا دیا ان کا انجام کیا ہوگا. دنیا میں بتاؤ، ابھی انہوں نے رمضان میں غزہ کے نہتے مسلمانوں پر بم گرائے، کوئی عزت ملی؟ اونچی حکومت، اقتدار، کرسی، سب کچھ ہل کے رہ گیا. پوری دنیا میں ذلت ہوئی کیونکہ ان کے حصے میں کوئی خیر نہیں. ہم مسلمان، آج میں آپ لوگوں میں سے پوچھوں تو کئی کو نہیں معلوم ہوگا کہ بیت المقدس قبلہ اول، بس اتنے لفظ یاد ہیں، تاریخ یاد نہیں ہے، اس کی حیثیت یاد نہیں ہے. جب آپ نے نہیں سیکھی اپنے بچوں کو کیا سکھائی؟ وہ دیکھیں گے انٹرنیٹ پہ، میڈیا پہ، ان کو کچھ اور بتایا جائے گا، جو وہ سنیں گے وہ مان لیں گے، کیونکہ آپ نے سکھایا نہیں.
آپ کو ان کو بتانا چاہیے، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ قبلہ اول ہے ہمارا، پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، مسجد اقصی، وہاں ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں، وہ مسجد جس کے چپے چپے پر نبیوں کے ماتھے لگے ہیں۔ ہمارے نبی پاک وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ آج کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کا تعلق مسلمانوں سے کوئی نہیں ہے، تھی ختم ہو گئی بات۔ سنو، مسلمان ہر نبی کو مانتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم اللہ کے سارے رسولوں کو، اللہ کے سارے نبیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا یہودی کہلاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا عیسائی کہلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ توہین کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ یہ نبی کے غلام ہے، میرے نبی کا ماننے والا سارے نبیوں کو مانتا، کسی ایک نبی کی بھی بے ادبی ہمیں گوارا۔ آپ کو کتنی مرتبہ میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام سنایا ہے یاد کرانے کے لیے، آپ کی شاید توجہ نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، وہ گئے، ان کا کلمہ چلا گیا، ان کی نبوت کا زمانہ چلا گیا۔ حضرت نوح آ گئے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، وہ گئے، ان کا زمانہ نبوت گیا، ان کا کلمہ چلا گیا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ تشریف لے گئے، ان کا زمانہ نبوت چلا گیا، ان کا کلمہ بھی چلا گیا۔ حضرت موسیٰ آ گئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ گئے، ان کا زمانہ نبوت چلا گیا اور ان کا کلمہ بھی۔ حضرت عیسیٰ آئے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ آسمانوں پر چلے گئے، ان کا زمانہ نبوت ختم، ان کا کلمہ ختم۔ میرے نبی آئے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک انہی کا زمانہ ہے۔ وہ ظاہری طور پر تشریف لے گئے لیکن موجود ہیں، انہی کی نبوت کا زمانہ ہے، انہی کا کلمہ ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، آسمان نبوت پر نبی تارے بن کر چمکے۔ تارے خود نہیں چمکتے، پیچھے کوئی سورج ہوتا ہے جو چمکاتا ہے، وہ آفتاب نبوت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا، اور قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں، قرن کا ایک معنی زمانہ، 10 سال سے لے کر 100 سال کی مدت، کوئی زیادہ بھی بتاتے ہیں۔ قرنوں یعنی صدیوں تک نبی بدلتے رہے، کئی زمانے گزرے، نبی ایک نبی کا زمانہ، وہ گئے، دوسرے کا زمانہ، تیسرے کا۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی
ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ۔ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا امتیں اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی رہیں، اے نبیوں تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، اے نبیوں تمہارا نبی کون ہے؟ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، نبیوں سے سوال کرتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، مالک کہہ رہے نبیوں کو، کیا کہہ رہے؟ نبی ہماری جانوں کے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیو تمہارا نبی کون ہے؟ کہیں وہی تو نہیں جو ہمارا نبی ہے؟ اب کیا تھا سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت نے نبیوں سے، تو اب جواب بھی چاہیے، تو خود جواب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہاں بھی العالمین یہاں بھی العالمین، قل اعوذ برب الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے تو نبی تمام انسانوں کے رسول، اللہ عالمین کا رب ہے تو نبی عالمین کے لیے رسول ہے، رحمت ہے۔ جواب دیتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اونچی تو لعنت بھیجنے والوں ذرا یاد رکھو، کس پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ صحابہ پر۔ اللہ فرمائے میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، اور تم کو لعنت ہے تو لعنت تم پر ہوگی ان پر۔ جو صحابہ اہل بیت پہ لعنت بھیج رہا ہے خود لعنتی ہوا یا نہیں ہوا؟ اب حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ناموس رسالت کے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اقوام متحدہ میں جا کے فلانے نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد آ کے کیا کیا؟ صحابہ کی بھی بے ادبی گستاخی کی، نبی کے لیے بھی غلط لفظ کہے، توبہ نہیں کی۔ آج بھی روز طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر اس ملک میں صحابہ کے اہل بیت کے گستاخوں کو پکڑا نہیں جا رہا۔ ناموس رسالت کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، جو ناچے اس کو جی بائی کے نام، تمہارے لیے گاڑی ہے جی سونا ہے، ناچنے والوں کے لیے آؤ جی مرد عورت مل کے بھائی بہن مل کے ناچو، مگر نبی کی ناموس کے لیے بات کرو تو ان کے سینوں پہ گولیاں چلائی جاتی۔
کتنے مہینے ہو گئے ان کو بلا وجہ قید کر رکھا ہے، پرواہ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ دیکھ نہیں رہا؟ وہاں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا، پانی میں پھینک دیا، ڈبو دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ ان کو دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا۔ اتنی باتیں سن کر ہم نہ سیکھیں تو کیا ہم سمجھدار ہیں؟ اونچی کہو۔ اور قیامت کے دن ظالموں کی مدد نہیں ہوگی، مدد ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ ماں اپنے اکلوتے بچے کو بھول جائے گی، نبی اپنے غلام کو۔ ماں جب اکلوتے کو بھولے، قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں کہے گی بیٹا میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں اٹھائی ہوں، کہے گا میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، اس دن بھی نبی پاک ہوں گے، کہیں گے آؤ میرے پاس آؤ، وہ اپنے دامن رحمت میں لے کے ہمیں پل صراط بھی پار لگائیں گے، جنت میں داخل بھی کروائیں گے۔ اور فرمایا لا ارضی لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو بولو اس نبی پہ قربان ہونا چاہیے یا نہیں؟ مگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم اس نبی کی ادائیں نہیں اپنا رہے۔ اور ان کی محبت میں کامل ہو جاؤ، بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھا دو، نبی کا نام چومنا سکھاؤ، درود و سلام پڑھنا سکھاؤ، ادب سے نام پکارنا سکھاؤ، اور بتا دو کہ ہمارے لیے جو کچھ، میرا تو جو کچھ ہے میرا نبی ہے، اور میرا سب کچھ میرا نبی ہے۔ یاد کر لو نبی پاک کی پیاری پیاری باتیں، سناؤ تاکہ ان کا عشق بڑھے۔ لیکن ہمارے پاس فرصت، ناول دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت جناب فیس بک دیکھ رہے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوئے، قرآن کو نہیں دیکھا، نبی کے بیان کو نہیں دیکھا، بس ہر وقت فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں دیے کھلونے؟ تمہارے اندر سے غیرت نکالنے کو۔ تمہیں وہ نہیں چاہتے کہ تم سچے مسلمان رہو، تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے، بس نام کے مسلمان۔ آیا کوئی بڑی رات جاگ لی، کوئی 1 مہینہ تھوڑا سا کر لیا، باقی لگے رہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں، اور آپ اس کو پورا کرو گے تو بولو پھر ان کی مدد ہوگی، پھر آپ کی کوئی مدد ہوگی؟ تو یاد رکھنا قیامت کے دن ایمان والوں کی مدد ہوگی، نبی کے غلاموں کی مدد ہوگی، اور جبریل بھی کہیں گے غلاموں کو یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جو یا رسول اللہ کے نعرے سے روک رہے ہیں ان کی کوئی مدد نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں ہلاک فرما دی، جو ان سے پہلے تھے نا، جو لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ بصائر للناس وہدی ورحمۃ لعلہم یتذکرون، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت کے وہ نصیحت مانیں۔ قرآن سے ہدایت ملتی ہے یا نہیں؟ آواز، رحمت ملتی ہے یا نہیں؟ شفا ملتی ہے یا نہیں؟ نور ملتا ہے یا نہیں؟
مگر کب؟ جب قرآن کھولو گے. آپ نے قرآن ہی نہیں کھولنا تو آپ کے لیے رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ شفا کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ نور کی راہیں کیسے کھلیں گی؟ قرآن کھولو نا. قرآن تو رکھا بند کر کے. کھولا تو ٹیلی فون ہے، کھولا تو ٹی وی ہے، کھولے تو آپ نے پردے ہیں جن پہ آپ پرچھائیاں دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ دیکھ رہے. تو قرآن کھولو گے تو رحمت ملے گی، قرآن پڑھو گے تو شفا ملے گی، قرآن پڑھو گے تو ہدایت ملے گی، نبی کا دامن تھامو گے تو کچھ ملے گا. مگر قرآن تو بند کیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کتاب دی، اس کتاب میں کیا؟ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. پھر کراچی بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آئے گا. کب؟ جب دل کی آنکھیں کھلیں گی. اور یہ کب کھلیں گی؟ جب نبی کے سچے غلام بن جائیں گے. نبی کے سچے غلام بن جائیں. قدرت کا اعلان، قدرت کی طرف سے اعلان ہے. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے منہ میں خاک کے میں شکایت کر رہا ہوں. پھر اس کا جواب لکھا. آخری شعر کیا لکھا؟ اللہ کی طرف سے او شکوہ کرنے والے میرا جواب سن. علامہ اقبال ترجمانی کر رہے ہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے، پیغام اللہ کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی سے وفا کر کے تو دیکھو. میں نے آپ کو سنایا تھا نا، حضرت عمر جیسا جوان، 27 برس کی عمر تھی جب یہ مسلمان ہوئے تھے. کتنے جوان تھے. دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام، یعنی جتنی قوت اس ہاتھ میں اتنی قوت ہی دوسرے ہاتھ میں. آپ کے ایسا نہیں ہوتا ایک ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے دوسرے میں اتنی نہیں ہوتی ہے. ان کے دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے. گھوڑا روک کے نہیں بیٹھتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. ایسے جوان تھے. اور 3 من کی تلواریں اٹھانے والے. ایک ہاتھ سے وہ 3 من کی تلوار چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہ حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے، نبی کے غلام بن گئے. پھر جب آپ کا دور خلافت آیا، حج کا دن ہے، دنیا بھر سے مسلمان جمع ہیں. پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، رونے لگ گئے. کسی نے کہا ہے عمر تو خوشی کا دن ہے، دیکھ کتنے لوگ تیرے زیر نگی، تو ان سب پر حکومت کر رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر فرما رہے ہیں اسی لیے رو رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. دیکھو میں جوان تھا، میرا باپ صبح جاتا، شام کو آ کے اونٹ مجھے کہتا لو ان اونٹوں کو باندھ دو. میں ایک اونٹ کو باندھ کے دوسرے اونٹ کی طرف جاتا، پہلا کھل جاتا. دوسرے کو باندھ کے تیسرے کی طرف جاتا، دوسرا کھل جاتا. مجھ سے 10-12 اونٹ نہیں باندھے جاتے تھے، نہیں سنبھالے جاتے تھے. جب جوان تھا، جسم مضبوط تھا، لوگ میری جوانی کی باتیں کرتے تھے. اس وقت مجھ سے 10-12 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. نبی کا غلام بنا ہوں، دنیا کو سنبھال رہا ہوں. آنسو اسی لیے آئے ہیں کہ نبی کی غلامی میں کتنی شان ہے، کتنی برکت ہے، کتنی طاقت ہے. آج آپ بھی نبی کے غلام بن جاؤ گے، پھر کوئی آپ کو آنکھیں نہیں دکھائے گا، سب آپ سے ڈریں گے. مگر کب؟ جب نبی کے غلام بنیں گے. اور پیغام یہی ہے، آپ اور کچھ بنو نہ بنو، ایم اے PhD ڈاکٹر انجینئر بنو نہ بنو، نبی کے سچے غلام ضرور بننا. ہمارے ہاں ہم کوئی ڈاکٹری کے انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بنو تاکہ مسلمانوں کے پاس تمام ہنر ہوں. مگر ایمان نہیں رہا تو پھر ڈاکٹری کا کوئی فائدہ نہیں، پھر انجینئرنگ کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کب ہے؟ دل میں ایمان ہو، عشق نبی ہو، یہ سینہ عشق نبی کا مدینہ ہو، تب مدہ.
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گورنمنٹ کی طرف سے رات کو ایک اعلان ہوا، ایک گورنمنٹ کے کیا کہتے ہو، چمچے کہتے ہو، سرکاری درباری شخص نے دوسرے عقیدے کا ہے لیکن آج کل وہ درباری ہے، گرین فرائیڈے، کیا نام لیا؟ سبز جمعہ، ہرا جمعہ۔ ان سے پوچھنا چاہوں گا، بدعت بدعت کہنے والوں، تم نبی کے میلاد کو بدعت کہتے ہو، چراغاں کریں بدعت کہتے ہو، جلوس نکالیں بدعت کہتے ہو، عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہو، یہ سبز جمعہ کہاں سے نکالا ہے تم نے؟ گرین فرائیڈے یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اس کا ثبوت دو نا۔ تم جو کرو وہ جائز، ہم نبی کا میلاد منائیں تو بدعت بدعت کے فتوے لگاتے ہو۔ پتہ چل گیا تم لوگ سچے، اوپر کچھ اور ہو اندر۔ سنیں، کورونا ایک برا وائرس ہے، اس نے دنیا میں تباہی مچائی ہے۔ پتہ نہیں 15 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ اس کا نشانہ بن چکے ہیں، کروڑوں افراد کو اس نے پریشان کیا ہے۔ کوئی شبہ مگر اس کی آڑ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بھی برا ہے، وہ اس سے بھی۔ اسی کورونا میں تم نے غزہ پر حملہ کرا، تمہیں نہیں خیال آیا کہ اس وقت دنیا کس حالت میں ہے؟ یہ زائنسٹ صہیونیوں نے غزہ پر انہی دنوں میں حملہ کیا، مسلمانوں کے مقدس ایام میں۔ کتنے لوگ کاٹے، ہسپتال نہیں تھے، دوائیں نہیں تھیں، غذا نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ یہ کورونا سے بھی برا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اچھا جی، اس کی آڑ میں جو کمائی ہو رہی ہے، جو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ایک ریڑھی والا ہے، ٹماٹر ہے، گاجر ہے، سبزی ہے، پھل ہے، سموسے ہیں، اس بیچارے کو روز کے 200-300 روپے مشکل سے اس کی کمائی ہوگی، وہی جا کے وہ بچوں کو کھلاتا ہوگا۔ ان کی ریڑیاں الٹ رہے ہو، تم نے جرمانہ لگانا ہے لگاؤ، ان سے کہو کہ ریڑھی بڑھا لو۔ اس غریب آدمی کی ریڑھی الٹ رہے ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ 1000-1200 روپے کا سامان روز لے کر آتا ہے، اس میں سے 100-200 کما کے گھر لے جا کے بچوں کو کھلاتا ہے، تم نے دنیا کے سامنے اس کی ریڑھی الٹ دی، رزق کی بے حرمتی الگ کی، اس بندے کی توہین الگ کی، اس کو مارا پیٹا، بوڑھا آدمی، اس پر تم لاٹھیاں چلا رہے ہو، یہ فرعونیت نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ حکمران، پالیسیاں بنانے والے، حکم چلانے والے، ٹائم دے دیا کہ جی 6 بجے بازار بند کرنا ہے، تم نے حکم دے دیا، کتنے پولیس والے ہیں وہ بتہ لے کر دکانیں کھلی رکھوائیں، شٹر آدھا رکھ لو، ذرا ہجوم نہ کرو، اتنے پیسے پہنچا دینا، جتنی بھی دیر تک کھولنا ہے کھول لو۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ جتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں، ان پر کورونا کا کیا اثر ہوا؟ 6 بجے کے بعد کورونا کسی کو نہیں لگتا، لگے گا تو 6 بجے تک ہے، 6 بجے کے بعد آپ کو بند، کیونکہ کورونا اس کے بعد آیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا یا اس کے بعد آیا ہے، جو بھی، یا تو یہ کہ 6 بجے کے بعد کورونا لگے گا، 6 بجے سے پہلے نہیں لگے گا، کانفرنس میں نہیں لگے گا، پارٹی میں نہیں لگے گا، آپ کی جتنے بھی پروگرام ہیں ان پہ نہیں لگے گا، آپ بائی الیکشن کرا لیں اس میں نہیں لگے گا، مگر دکانیں کھولو گے لگے گا، ریڑھی لگاؤ گے لگے گا۔
کتنے ملک ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو اگر روزگار نہیں ہے تو ان کو ماہانہ خرچ دیا ہے، تم نے تو لوٹا ہے۔ اور مظلوم کی آہ عرش ہلا دیتی ہے۔ کتنے لوگ سفید پوش ہیں، کنگال ہو گئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ تمہیں اپنے اقتدار کی فکر، جی 2.5 سال تکلیف میں گزارے، اب مزے کروں گا۔ یہ ظلم کرنے والوں کو کوئی مزہ مل سکتا؟ تم نے بد دعائیں لی ہیں لوگوں کی، تم نے آہیں لی ہیں لوگوں کی۔ مہنگائی کا طوفان، 8 روپے کا یونٹ تھا بجلی کا، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بل جلایا تھا، آج 30-32 روپے تک لے رہے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تمہیں نہیں معلوم اس کا انجام کیا ہوگا، پکڑ کتنی ہوگی؟ تم شاید سمجھ رہے ہو نہیں، عہدہ ہی سب کچھ ہے، بڑے بڑے آئے بڑے گئے۔ ڈرو اللہ سے، لیکن تمہیں ڈر ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ فلم دکھا رہے ہیں، کسی کی ریڑھی الٹ رہے، بوڑھا آدمی ہے اس کو مار رہے ہیں، ایک شخص سموسے لگا کے بیٹھا ہوا، کتنے ہوں گے، 100 سموسے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اس کے سموسے الٹے، بوڑھا آدمی اس کو بیٹھے ہوئے کو اٹھا کے مارا، وہ تکلیف سے لیٹ گیا، اس لیٹے کی حالت میں بھی اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں۔ اور ڈنڈے برسانے والوں، تم نے کیا سمجھا تم آج ایسا کر لو گے کل تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ اپنا انجام یاد رکھنا۔ تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہیں تکلیف دی جائے گی، تمہیں طرح طرح کے مصائب آئیں گے، حرام کھا رہے ہو اس کی مصیبتیں الگ، وبال الگ۔ میں اگر میری آواز سنی جا رہی ہے، حکمرانوں سے کہوں گا، آپ کو اگر ٹائم کی پابندی کرانی ہے تو آپ نے ایک ثبوت دنیا کو دے دیا کہ آپ کے 4 پولیس والے مل کے بازار بند کرانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، جوئے کا اڈا نہیں بند کروا سکتے، شراب کا اڈا بند نہیں کروا سکتے۔ یہ آپ نے ثبوت دے دیا ایک تو، کہ پولیس والے چاہیں دکان بند کرا لیں گے مگر برائی کا اڈا بند نہیں کرائیں گے۔ ایک تو یہ پتہ چل گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ریڑھی والے، ڈھابے والے، یہ کیا کہتے ہیں جو بھی چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے لوگ اسٹال لگا لیتے ہیں، ان کے ساتھ اس ظلم کے ساتھ پیش نہ ہو، ان کو کہو کہ سامان اٹھا لو چلے جاؤ، مگر ریڑیاں الٹنا اور ان پہ ڈنڈے مارنا اور ان کی توہین کرنا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو ایسا کر رہے ہیں اللہ کرے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ناموس رسالت کے فدائیوں پر گولیاں چلائیں، ڈنڈے برسائے، شیل گرائے، ان کے لیے بھی ہماری یہی دعا تھی کہ اللہ کرے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ظلم کرنے والے کے ہاتھ اللہ توڑ دے۔ اور تمہاری یہ حکومت جس میں دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، کبھی ملالہ کے نام سے، کبھی ٹی وی ڈراموں سے، کبھی دوسری طرح طرح کی باتوں سے، پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے کہا یہ ایجنڈا ہے۔ جہاز میں بیٹھا ہوا، ایک دن شادی کے بعد جوڑا سب کے سامنے چوما چاٹی کر رہا ہے، یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے آپ کے غیرت کو چیک کرنے، ایمان کو چیک کرنے کے لیے۔ تو یہ گورنمنٹ یہ حرکتیں بند کر دے، دوسروں کے ایجنڈے پہ یہ سازشیں بند کر دے، یا جو لوگ دوسروں کے ایجنٹ بن کے یہ کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں مسلمان میں ایمان ہے تو وہ یہ بے غیرتی برداشت۔ وہ ملالہ نام کی لڑکی جس نے کتنا ملال دیا ہے، کتنا صدمہ دیا ہے، وہ کہتی ہے شادی کے بغیر پارٹنر، تو لگتا ہے شاید پارٹنروں کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا ہوگا، وہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ کس نے جرأت دی اس کو؟ لازمی بات ہے جس کا کھانا اسی کا گانا۔ جنہوں نے اس کو یہاں سے خاص طور پہ تیار کر کے لے کے گئے ہیں، پرائز دلوائے ہیں، ایوارڈ دلوائے، وہی کہلوا رہے ہیں، اور اس پر کوئی بیان نہیں آ رہا تو سن لیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ یہ جانوروں میں ہوتا ہے کہ کوئی نکاح نہیں ہوگا
مگر انسان اور خاص طور پر مسلمان بے غیرتی برداشت کر سکتا نہیں۔ میں نے رات بھی اپنے جو پروگرام ہے اس میں بھی کہا، اس سے پہلے ٹی وی چینلز پہ بھی کہا، مسلمانوں یہ تمہارے ایمان کو، غیرت کو چیک کر رہے ہیں، کتنی حیا باقی ہے، لوگ کتنا شور کرتے ہیں۔ جب دیکھیں گے لوگ ٹھنڈے ہو گئے تو پھر کہیں گے جی اب کھلم کھلا کرو۔ تو سنو، یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں غیر اسلام بات برداشت اونچی گئی ہے، آپ سب نے اس کے خلاف کرنا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی کیوں توجہ دے رہے ہو، چھوڑو بکتی ہے بکنے دو، نہیں بولیں گے تو کہتے ہیں بولتے نہیں، بولتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں بول رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بات اسی طرح ہی تو بڑھائی جاتی ہے، شوشا چھوڑا، دیکھا کوئی جواب نہیں آیا تو ڈبل کر دیا، پھر دیکھا کوئی جواب نہیں آیا ٹرپل کر دیا۔ تو ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ پہلے ہی دبا دیں، ان کو بتا دیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم بے حیا ہو سکتے۔ ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھروں میں عورتوں بچوں کو حیا سکھاؤ۔ یہ میرا پیغام آپ کو اپنی طرف سے نہیں ہے، قرآن حدیث کی طرف سے ہے۔ نہیں کرو گے قبروں میں اپنا حساب آپ نے خود دینا ہے، یہ نہیں کہہ سکو گے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو یاد رکھنا ہم لوگ غیرت والے ہیں، ایمان والا بے غیرت نہیں ہوتا، تو غیرت والے بنو۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ پیغام دینا ضروری تھا۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے آپ سب نے کوشش کرنی ہے۔ میں 2 جمعوں سے وہی فلسطینیوں والا رومال باندھ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی اگر میری فوٹو جائے تو پتہ چلے میں ان کے ساتھ ہوں۔ علامت ہوتی ہے نا، نشانی، یہ فلسطینیوں کا رومال ہے، تو وہ ان کا ویسے دوسرے باندھتا ہوں لیکن یہ ان کا ہے، تو اس لیے پچھلے جمعے بھی یہی باندھا تھا۔ پیغام جائے، ہم نے ثابت کرنا ہے۔ آپ غیروں کی چیزیں لگا لیتے ہو، تو میں ان فلسطینی مجاہدوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم کمزور دور بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے مگر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو بیان ہو سکتا ہے دیتے ہیں، زبان سے تمہارے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مسجد اقصیٰ کو غیروں کے تسلط سے آزاد فرمائے، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی مدد فرمائے۔ سردار علی صاحب نے